اوکے جی، السلام علیکم. میرا نام چترا ڈار ہے اور آج ہم ایک زوم پہ سیشن کنڈکٹ کر رہے ہیں جس کا مقصد ہے جو سائبر کرائم بڑھتا جا رہا ہے یا اینٹی ہیرسمنٹ سے ریلیٹڈ. چونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں منسوخ ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ ایسے شکایات سامنے آتی ہیں جن میں ہیرسمنٹ ہے، یا آپ کی تصاویر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں، یا آپ کی پوسٹ پہ کچھ ان نون لوگ کمنٹس کرتے ہیں، پھر وہ ایک تھریڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت ساری ایسی شکایات ہوتی ہیں جو کہ نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اسے ہم خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے کچھ قوانین بھی ہیں، اس حوالے سے کچھ ادارے بھی ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں کہ اس شکایات کا ازالہ کیا جائے اور باقاعدہ طور پہ جو اس میں ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سزائیں بھی مخصوص ہیں. لیکن چونکہ بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں. ہمارے اور اس سیشن کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو پاکستان یو ایس اے المنائی نیٹ ورک ہے ان میں جو لوگ ہیں جن کو ہم نے اس وقت بلایا ہوا بھی ہے اور آئی ہوپ کہ وہ پارٹیسپینٹ کے طور پہ آئیں گے، وہ بھی اس چیز سے اویئر ہو جائیں کہ اگر انہیں کوئی اس قسم کا مسئلہ درپیش ہے تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایز اے گیسٹ اسپیکر آصف اقبال ہیں. آصف اقبال کا تعلق سائبر کرائم ونگ FIA سے ہے. 10 سال سے زیادہ ہو گیا انہیں اس ادارے میں کام کرتے ہوئے، اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، ٹی وی پہ ان کی اکثر ویڈیوز اسی حوالے سے وائرل ہوتی ہیں کہ وہ اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا محفوظ استعمال کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی شکایات کسی کو درپیش ہوں یا کچھ ہو تو اس کو کس طریقے سے رپورٹ کرنا ہے. آصف صاحب، پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں خود سے ایک میں نے تو آپ کو جو تعارف دیا ہے لیکن آپ اپنے حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ FIA کے سائبر کرائم ونگ میں جو 10 سال سے زیادہ کام کر رہے ہیں اس میں کام ہے کیا دراصل سائبر کرائم ونگ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. سائبر کرائم ونگ جو ہے یہ پاکستان میں سٹارٹ ہوا تھا جی 2007 میں، اور ہمارا پائنیئر بیچ ہے اس میں. میں نے 2008 میں جوائن کیا. تو تب سے مختلف طرح کا سائبر کرائم جو ہے ہم نے، ظاہر ہے اس ٹائم پہ جو رپورٹ ہونے والا کرائم تھا وہ بہت کم تھا. لوگوں کو سائبر کرائم کے حوالے سے اویئرنیس نہیں تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کرائم سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم نے اگر ایسا ہو جائے ان کے ساتھ کوئی تو انہوں نے رپورٹ کہاں پہ کرنا ہے. اس میں یہ ہوا کہ تب سے لے کے آج تک جو چیز ہم لوگوں نے پچھلے 10-12 سال میں اس ونگ میں بیٹھ کے کمپلینٹس کو ہینڈل کرتے ہوئے آبزرو کی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کا کرائم ہے، جس میں یعنی سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں ان کی ہیراسمنٹ کے حوالے سے، ان کی ڈیفیمیشن کے حوالے سے، ان کو تھریٹ کرنے کے حوالے سے، فیک پروفائلز بنا دینا، پروفائلز ہیک کر لینا، کسی کی پرسنل انفارمیشن پبلک کر دینا، اور اس کے بارے میں الٹے سیدھے ریمارکس کامنٹس دے دینا. تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے اندر 2007-8 سے لے کے آج تک جو ہے وہ چل رہی ہے. اور جو تب بھی وہی پرسنٹیج تھی یعنی لوگوں کی. ہاں بٹ فرق یہ پڑا کہ تب ہمارے پاس ایک سال میں 200-300 کمپلینٹس آ جاتی تھیں. آج ہمارے پاس 70,000-80,000 کمپلینٹس آتی ہیں ایک سال کی. تو یہ ضرور فرق پڑا، بٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ کچھ ایسی وجوہات ہیں اس کی کہ پہلے 2016 تک سائبر کرائم کا کوئی کمپریہنسو لا نہیں تھا ہمارے پاس. کچھ سیکشنز تھے جن کو ہم امپلیمنٹ کرتے تھے اور جو ہے سزاؤں کا رجحان بہت کم تھا. لیکن 2016 کے بعد جب سے یہ سائبر کرائم ایکٹ جو ہے پیکا 2016 میں اگست میں یہ ہمارے FIA کے شیڈیول پہ آیا، اس کے بعد سے ہماری ورکنگ اور اس کے بعد سے سزاؤں کا سلسلہ، اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بہتر ہو گئی ہیں. بٹ پھر وہی بات کہ 3G اور 4G 5G کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ایکسس ہر موبائل یوزر کی ہو گئی ہے.
لیکن ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا اپنے لوگوں کو, ماسز کو, ایون اپنے پڑھے لکھے طبقے کو, کہ ہم نے سوشل میڈیا کو یوز کس طرح سے کرنا ہے, کیا ایسے میئرز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے, کیا ایسی ایجوکیشن ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں ہر مکتبہ فکر میں, یعنی اسٹوڈنٹس میں, اسکول کے اسٹوڈنٹس کو کچھ اور بتانا ہوتا ہے, کالج یونیورسٹی کی خواتین جو طالبات ہوتی ہیں, گرلز ہوتی ہیں, ان کو کچھ اور بتانا ہوتا ہے. یہ وہ ایجوکیشن ہے جو بیسکلی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے یوزر کو دینی چاہیے, تو وہ ہم نہیں دے پا رہے, جس کی وجہ سے یہ کرائم جو ہے یہاں پہ کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا, چونکہ آپ اس ادارے سے منسلک ہیں اور روزانہ آپ کا مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور شکایات آ رہی ہوتی ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ ہیرسمنٹ زیادہ تر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا یہ نامعلوم افراد ہیں یا پھر یہ قریبی رشتے دار یا آپ کے جان پہچان والے ہوتے ہیں جو اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو آپ نے پوسٹ کی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جی. اس میں زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ ہے جاننے والوں کی اور قریبی جاننے والوں کی, یعنی اس میں کزنز, آپ کے قریبی رشتے دار, اتنے قریبی رشتے دار کہ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون بندہ کر رہا ہے. بچوں کی منگنی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتے ہیں, رخصتی نہیں ہوتی, شادی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں, جن سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ریلیٹیوز میں سے ہوتے ہیں یا فیملی فرینڈز ہوتے ہیں, اس پہ پھر یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نکاح ٹوٹے یا یہ جو رشتہ ہوا ہوا یہ ٹوٹے. اسکول میں, کالج میں آپ کی کلاس فیلوز, لڑکیاں لڑکے, آپ کی کمیونٹی کے, آپ کی کالونی کے لوگ, آپ کے قریبی لوگ یعنی فیملی فرینڈز, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے, جن کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, اور زیادہ جو ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں وہ یہ لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری کیا ہے, وہ ان نون شخص کرتا ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم رینڈملی انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لڑکے دیکھتے ہیں کسی لڑکی کا آئی ڈی, وہ سمجھتے ہیں یہ لڑکی ہے, اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے دوستی بنانا شروع کر دیتے ہیں, دوستی ہو گئی, وہ باتیں اس طرح کی ہو گئیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے. ایون لڑکوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسری سائڈ پہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ کون شخص ہے جو لڑکی بن کے بات کر رہا ہے. وہ پھر ہراسمنٹ ہوتی ہے بچوں کی. اور خواتین کی کیسے ہوتی ہے, گرلز جو ہیں وہ سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں ہمارے, یعنی اس میں ایکٹرز ہیں, اس میں سنگرز ہیں, اس میں آپ کے اور بہت سارے مشہور لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے آئی ڈیز فیک بنے ہوئے ہیں, ان کو ایڈ کر کے لڑکیاں وہ سمجھ کے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایون کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جن میں لڑکیاں ملنے کے لیے ان کو چلی گئیں اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک آئی ڈی تھی. تو یہ دو طرح کے رجحان پائے جاتے ہیں جو ہمارے پاس کمپلینٹ ہیں, کہ یا تو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے تنگ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ یوزیج جس سے ہم لوگوں کو, جس میں ایجوکیٹ بچوں کو کرنا ضروری ہے کہ آپ نے ان نون لوگوں سے انٹرنیٹ پہ بات نہیں کرنی. آپ نے اگر بات کرنی ہے, آپ نے کس طرح سے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے, یا آپ نے اس بندے سے کس حد تک جا کے بات کرنی ہے. تو یہ وہ دو طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر ہراس کرتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر و بیشتر یہ بھی شکایات سننے میں آتی ہیں کہ جی ہمیں ہیرسمنٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں اسٹاک کیا جا رہا ہے. کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ان نون آپ کو خراب قسم کے کمنٹس بھیجے, یا آپ کو میسنجر پہ میسج بھیجتا ہے, ڈی ایمز کرتا ہے, یا اسٹاک کر رہا ہے, تو کیا اس کے حوالے سے بھی کمپلین کی جا سکتی ہے ایف آئی اے کو؟ جی بالکل بالکل ایسا ہے. سٹاکنگ جو ہے جی, سٹاکنگ کے حوالے سے کمپلینٹس ہمارے پاس بہت زیادہ آتی ہیں. انٹرنیٹ کے حوالے سے, سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی ای میل کر دیتا ہے, یعنی بہت سارے پہلے یہ رجحان تھا کہ کسی کو ای میل کر دیا اور اس کو کہہ دیا جی یہ تھریٹ ہے, کسی ادارے کو کر دی یا کسی انڈیویجول کو کر دی اور اس کو یہ تھریٹ کر دیا
اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کو جو ہے نا فیک آئی ڈی ہوتا تھا اور آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہو. دوسرا یہ تھا کہ اب سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس کا جو بہت زیادہ یہاں پہ رجحان ہے کہ آپ کسی کا بھی فیک آئی ڈی بنا کے اس کی آئی ڈی سے لوگوں کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، یا کچھ ایسا اس طرح کا آئی ڈی بنا دیتے ہیں جو بیس لیس ہوتا ہے، یعنی کسی کے بھی نام پہ آئی ڈی آپ نے بنا دیا شروع کر دیے ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی بندہ ہو جاتا ہے، جو بھی اس کے فیک آئی ڈیز کے یہ ہراسمنٹ کے حوالے سے جو بھی یوزرز ہوتے ہیں اس کے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہم نے پکڑے ہیں کہ جو اپنی اوریجنل آئی ڈی سے یہ کام کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ادارہ ہے جو ان چیزوں کو پکڑ سکتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو آ کے بیٹھتے ہیں ان کے یہ دماغ میں ہوتا ہے، جو آئی ٹی کے فیلڈ سے نہیں ہوتے، کہ ہم لوگ پوری دنیا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ، تو ہمیں کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، ہم کس طرح سے پکڑے جائیں گے. ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن الٹیمیٹلی یہ کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ان کو، اور ظاہر ہے اس پہ جو بھی ایکشن ہوتا ہے لیگل وہ ہم لیتے ہیں. ہیرسمنٹ کے کیسز یا اسٹاک کرنا یا کوئی بھی اس قسم کا جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ کا کنسنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کریں، یا آپ کو بلیک میل بھی کوئی کر رہا ہو، اس کے حوالے سے ایک عام ہاں آدمی جی، کیسے جانے گا کہ وہ کمپلین کہاں کرے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ سیفلی کمپلین کرے؟ اور ایف آئی اے کیا کمپلین کرنے والے کی شناخت کو ظاہر کرتا ہے یا کانفیڈینشیل رکھتا ہے؟ جی یہ شناخت والی بات پہ میں پہلے کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں شناخت ظاہر کرنا، کمپلیننٹ کا ہونا یا وکٹر ہے، اس طرح کے خاص طور پہ اسکول اور کالج کی گرلز اس طرح سے ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی شناخت ظاہر کرتی ہیں، اگر وہ ایف آئی اے میں کمپلینٹ کر کے اور مطلب اس کو پرسو کرتی ہیں، وہ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، ان کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی فیملی کا اس طرح کے ان کے روایات ہوتی ہیں کہ ان کو گھر والوں سے، لیکن ہم اس میں اتنا ضرور کوآپریٹ کرتے ہیں، کلوز نہیں کرتے ان کی آئیڈینٹی جتنا ہمارے سے پاسبل ہوتا ہے، ہم ان کو یہ ضرور فیور دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسٹس سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر کورٹ آف لاء میں جانا ہے، آپ نے عدالتوں میں لے کے جانا ہے اس کیس کو، تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ ان کا وٹنس ہونا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس ہونی ہے، ان کو کورٹس میں جانا پڑتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون وہاں پہ، تو ظاہر ہے ان کو سامنے آنا پڑے گا. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جب ہم بندے کو اریسٹ کرتے ہیں ان کی کمپلینٹس کے اوپر، تو وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ مطلب وہ دوبارہ نہیں کرتا، بندہ اس سائڈ پہ نہیں جاتا. اور دوسرا ہراسمنٹ کی کمپلینٹ کے حوالے سے یہ کہ اگر کسی کو کوئی فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر وہ اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے، اگر اس کے پاس اس چیز کا ایویڈنس ہو، یعنی وہ فرینڈ ریکویسٹ بار بار اس کو کر رہا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یہ بھی ہراسمنٹ میں آ جاتی ہے، سائبر ہراسمنٹ میں یہ چیز آ جاتی ہے. میسیجز کرنا، آپ کے جو ورڈز ہیں، جو آپ کے میسیجز ہیں، وہ تو خود بتاتے ہیں کہ وہ ہراسمنٹ سے مطلب ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے کمپلینٹس بالکل سائبر کرائم کے ہمارا پورٹل ہے complaint.fia.gov.pk، یعنی complaint.fia.gov.pk، اس پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر 15 ہمارے سرکلز ہیں جو ایف آئی اے سائبر کرائم کے ہیں. وہ پنجاب کے اندر لاہور میں، راول پنڈی میں، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں ہے. سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر ہیں. کے پی کے اندر پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد ہیں. اور اسی طرح گوادر اور کوئٹہ بلوچستان میں ہمارے ہیں. اور گلگت اس کے علاوہ 15 ہمارا، اور اسلام آباد. یہ ہمارے 15 اسٹیشنز ہیں، سرکلز ہیں جہاں پہ خود جا کے کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ آپ اس کو پریفر کریں کہ خود جا کے اگر کمپلینٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ایوریج ہے
سائبر کرائم کے حوالے سے, اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنا اور ان کو بائیفرکیٹ کرنا کہ کون سے سرکل کی کہاں پہ جانی ہے, تو اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن یہ کہ جو بندہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کا آپ کو پتہ ہے امپیکٹ اور ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک HELPDESK@nr3c.gov.pk ہمارا ای میل آئی ڈی ہے, اس پہ بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اور 11 ہماری ہیلپ لائن ہے, جو کہ آج کل شکایت یہ ہے لوگوں کی کہ وہ اکثر رہی اور اس کو اچھا, انٹرنیٹ کی بھی کچھ انٹرپشنس ہیں تو شاید بیچ میں کہیں آواز کا مسئلہ ہوا ہوگا. ایک سوال اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں آصف صاحب, تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو کمپلینٹ ہے, جو آتا ہے آپ کے پاس شکایت لے کے, اس کے آواز آ پاس, رہی ہے جی؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی سی بیچ میں غائب ہوئی تھی آواز, لیکن اب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں اپنا سوال کرتی ہوں. جی جی جی. ایک میں سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو شکایت کرنے والا شخص ہے, اس کے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے کیا کیا پروفس ہونا ضروری ہے؟ جی, جو بھی اس کی کمپلینٹ اپنی کمپلینٹ کے حوالے سے, یعنی جو بھی وہ بندہ کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے اس کمپلینٹ کے ساتھ اس کو ایویڈنس دینا ہوتا ہے. یعنی اگر ہراسمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ظاہر ہے کوئی بندہ ہراسمنٹ کس طرح سے کر رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے اور وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے, اس کے اسکرین شاٹ ساتھ میں لیے جا سکتے ہیں کہ یہ فرینڈ ریکویسٹ اس ڈیٹ کو وہ ساتھ میں آ جائے کہ اس ٹائم اور وہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ میسیجز ساتھ میں ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہے, واٹس ایپ میں بھی ہے, انسٹا میں بھی ہے, فیس بک میں بھی ہے, کہ آپ میسیج بھیجو اور اس کے بعد اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دو. لیکن جو ریسیور ہوتا ہے اس کے لیے اسکرین شاٹ لینے کا ٹائم اس میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے اسکرین شاٹس لے لے. وہ اسکرین شاٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایویڈنس ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے. اگر ایک دو میسیجز کے اسکرین شاٹس لے لیے جائیں اور اس کے بعد وہ اگر میسیجز ڈیلیٹ بھی ہو جائے تو اس کا اسکرین شاٹ ہو سکتا ہے, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی میسیجز آئے, اگر ایک دو تھریٹننگ ہیں تو ڈیفینیٹلی جو باقی اس کے بعد آئے ہیں وہ بھی اسی نیچر کے ہوں گے. تو یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے کمپلیننٹ کے پاس, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی اس کو تھریٹ کیا گیا ہے. اچھا, اور یہ جو پیکا کا آپ نے بتایا فیس کہ بک جو کے حوالے سے کچھ لوگ سوری کمپلیٹ کیجیے. فیس بنا دی جاتی ہے, ان کا کانٹینٹ اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیک آئی ڈی بنی ہے, انسٹا پہ تو اس کا نام آپ لے لیتے ہیں, ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اس کا ٹویٹر ہینڈل لے لیتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر جو فیس بک ہوتی ہے اس میں اس کا لنک ہوتا ہے, وہ www.facebook.com/ آگے اس کا یا نمبر ہوتا ہے یا اس کا جو ہے وہ کوئی یا اس کا کوئی نام رکھا جاتا ہے. تو وہ جو لنک ہوتا ہے فیس بک کا, پیج ہو یا پروفائل ہو, وہ لنک اٹھایا جاتا ہے. وہ ہمارا بیسیکلی کور ایویڈنس ہوتا ہے. اچھا آصف صاحب, چونکہ ہمارا 40 منٹ کا سیشن ہے اور ہمیں جلدی ریپ اپ بھی کرنا ہوگا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو پیکا کا جو لا ہے جو آپ نے بتایا ہے, اس میں جب ایک بندے کے حوالے سے شواہد مل جاتے ہیں اور یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو کیا سزائیں ایف آئی اے کی جانب سے اسے مل سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ہمارے جو سیکشنز ہیں, جس سیکشن میں وہ فال ہوگی, ہمارے جو اس میں سائبر ٹیررزم جو ہے, سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ سائبر ٹیررزم کی ہے پیکا کے اندر.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انفارمیشن سسٹم کو یوز کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا آفینس کمٹ کرتے ہیں جس سے معاشرے میں ٹیرر پھیلتا ہے، یعنی اس کی اگزامپل دی جا سکتی ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا نادرا کا سسٹم اگر ہیک ہو جائے گا، آپ کی نیشنلٹی ہے جو اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ہیک کرے گا، کیونکہ آپ کی یہ نیشنلٹی ہے، آپ کا یہ وہ سسٹم ہے جو ہر سیکنڈ میں یوز ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ وہ ڈیٹا بیس ہے جو ہر سیکنڈ میں یوز ہو رہی ہے، تو یہ اس طرح کے سسٹم تک کوئی اپروچ کر کے اس کا ڈیٹا ڈسٹروائے کرتا ہے یا اس کو چینج کرتا ہے، اس طرح پہ سائبر ٹیررزم ظاہر ہے اس کے بعد ایک پورے ملک میں ایک مطلب کیفیت اس طرح کی ہوگی کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا، آپ کا بینکس صحیح کام نہیں کر سکیں گے، آپ کے فائنینشیل ادر انسٹیٹیوشنز کام صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے، آپ کی جن لوگوں کا ڈیٹا اس میں اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹ سپیچ ہے، جو سیکٹیرینزم جو ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جس کا رجحان آج کل کافی زیادہ پایا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ ہم نے اریسٹ کیے اور کر بھی رہے ہیں، کوشش یہ کہ اس چیز کو پاکستان میں روکا جائے۔ اس کی 7 سال کی سزا ہے ہیٹ سپیچ کی، اگر کوئی سیکٹیرینزم کے حوالے سے پاکستان میں یہ آن لائن جو ہے وہ اس کو پبلش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سیکشن مس یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن، اگر کوئی کسی کے نام سے فیک پروفائل بنا کے یوز کرتا ہے، اس کی 3 سال کی سزا ہے۔ آن لائن فراڈ، فارجری جو ہے، یہ ہمارے سیکشن 13 اور 14 ہیں، ان کی 3 سال کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا 20 سیکشن ہے ابھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو اپلائی ہونے والا سیکشنز ہیں وہ ڈیفیمیشن کے حوالے سے، اگر آپ کسی کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے کسی کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے، وہ سیکشن 20 اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کی 3 سال کی سزا ہے۔ سیکشن 21 ہمارا جو ہے وہ موڈیسٹی کے حوالے سے، اگر آبجیکشنیبل کانٹینٹ کسی کا کوئی پبلک کرتا ہے یا اس کے ذریعے اس کو ڈیفیم کرتا ہے تو اس کی 5 سال کی سزا ہے، اور یہ نان بیلیبل آفینس ہے، اس میں بندہ جو ہے وہ باہر نہیں آتا۔ سیکشن 22 چائلڈ پورنوگرافی ہے، چائلڈ پورنوگرافی کی 7 سال کی سزا ہے پاکستان کے اندر سائبر کرائم ایکٹ کے حوالے سے، اور یہ بھی نان بیلیبل آفینس ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 24 سائبر سٹاکنگ ہے، اگر آپ کسی کو دھمکاتے ہیں، کسی کو تھریٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ تو وہ اس کی 3 سال کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیمنگ، اسپوفنگ، جتنے بھی ہمارے یعنی آفینسز ہو سکتے ہیں وہ اس میں کور کر دیا گیا۔ 24 سیکشنز ہیں جو سائبر کرائم ایکٹ کے اندر ہیں۔ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی لاسٹ کوشچن کہ یہ اگر کوئی کمپلین کرتا ہے اور وہ جھوٹی کمپلین ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کمپلین جھوٹی، کیونکہ آج کل لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ پہلے تو تعلقات ہیں، دوستی بھی ہے، اس کے بعد وہ تصاویر آگے چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر ہیرسمنٹ کا یا کوئی اس طرح کا الزام لگا کے دیتے ہیں اور پروف آ جاتا ہے کہ جی یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایف آئی کوئی کارروائی کرتا ہے؟ جی آصف صاحب، آپ تک میرا سوال پہنچا ہے؟ جی آصف صاحب، شاید کنیکٹیوٹی کا کچھ ایشو ہے۔ جی اور بینش میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں بینش جی۔ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ میں بینش، اگر آپ اپنا مجھے سوال، میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں اس سوال کے جواب کے بعد۔ جی میں نے جو سوال آپ جی سے میں کیا یہ وہ ہم جواب۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی فیک کمپلینٹ آ جاتی ہے اس طرح سے، تو ہمارا جو پروسیجر ہے کمپلینٹس کو ڈیل کرنے کا، جو ہمارے رولز ہیں جو ریٹن فارم میں موجود ہیں، وہ اس میں ایف آئی اے کا بڑا سمپل یہ ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے بندے کو اریسٹ نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف لیگل ایکشن تب تک نہیں کرتے جب تک ہمیں اسرٹن نہیں ہو جاتا کہ یہ کمپلینٹ اور کمپلیننٹ دونوں جینوئن ہیں۔ ہمارا ویریفیکیشن کا پروسیس ہے جس میں ہم کمپلیننٹ کو ویریفائی کرتے ہیں اور کمپلینٹ کو ویریفائی کرتے ہیں ویدر کمپلینٹ از جینوئن اور فیک۔ اچھا دوسری چیز، یہ جو ایلیگیشنز ہیں، جب تک کمپلیننٹ ہمیں ثابت نہیں کرتا
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پروفس ہونے چاہیے. جب تک کمپلیننٹ ہمیں ثابت نہیں کرتا کہ اس کی ٹرولنگ ہو کیا جا رہا ہے, تب تک ہم جو الج ہوتا ہے, جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہوتا ہے, تب تک ہم اس کو کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس اس کا ایویڈنس نہیں آ جاتا. اس لیے جو فیک جو آپ کی کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو انٹرٹین ہونے کے چانسز مطلب ریئر ہی کہہ لیں آپ کہ اس کا چانس ہی نہیں ہوتا اگر ہم اپنے پروسیجر کے مطابق اس کو ڈیل کریں. ٹھیک ہے. جی بنش کا سوال کرنا چاہ رہی ہیں. بنش آپ اپنا کوشچن پوچھیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. میرا یہ سوال تھا, میرا تعلق آج کل میں یوز پر ہوں اور کافی ٹائم میرا سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے. ایک چیز جو میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں, یہ تفرقہ اور یہ شیعہ سنی فسادات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھی, اور کئی جیسے علماء کے کئی فتوے ہو گئے, کئی مولویوں کے کئی فتوے ہو گئے, کو اگر ہم رپورٹ کریں تو کیسے کریں ہم, اگر مطلب یہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طرح سے روکا جائے, کیونکہ فیس بک ہر کوئی یوز کر رہا ہے, بچہ بھی بڑا بھی, اور ظاہر سی بات ہے مذہبی شدت پسندی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. دن میں آپ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بنش, تھینک یو فار کوشچن. جی بالکل, یہ چیز جو ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے, بلکہ ہمارے ایک اینیمی ہیں, ہمسایہ ملک ہیں, ان کے ایک آرمی آفیسر کا ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی تھی, سنی تھی بلکہ, کہ پاکستان کو اگر آپ نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس سب سے اچھا ہتھیار ہے کہ یہاں پہ سیکٹیرینزم, شیعہ سنی اور مسلکی فسادات شروع کروا دیں, تو یہ سب سے آسان کام ہے. اور انہوں نے اوپن ایڈ دیا دبئی سے, وہاں کے انہوں نے وہ دیے کہ وہاں آپ جو بھی علماء سو کال جو ہیں مولوی حضرات, وہ اگر اس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ جا کے ان کے ساتھ رجسٹر کروا سکتے ہیں اور ان کو پیسے ملیں گے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, یہ نہ صرف یہ ملک کے خلاف سازش ہے بلکہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ بری طرح مجروح ہوتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں جی, ایک تو یہ کہ ان کو بلاک کروایا جا سکتا ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کو بھیجنے کی بجائے, فیس بک کو رپورٹ کرنے کی بجائے, آپ complaint.pta.gov.pk complaint@pta.gov.pk پی ٹی اے جو ہے وہ ہمارا فوکل پوائنٹ ہے. وہ میں سدرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, مجھے پراپرلی یہ نہیں یاد آ رہا کہ @ ہے یا ڈاٹ ہے, وہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. وہ جو ہے وہاں پہ اگر ڈائریکٹلی آپ ای میل کریں گے تو وہ پی ٹی اے جو ہے اس کو بلاک کروا دیتا ہے. پی ٹی اے کے پاس یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے, فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں, کہ مذہبی انتشار کو روکنا ضروری ہے. یہاں پہ افراتفری پھیلتی ہے پاکستان میں زیادہ, تو اس حوالے سے وہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی اے کا جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, آپ اس کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. ایف آئی اے کا جو ای میل آئی ڈی ہے ہیلپ ڈیسک HELPDESK @NR3C.gov.pk, اس پہ آپ ای میل کر کے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک تو اس کو بلاکیج کے لیے بھیج دیتے ہیں, ہم بھی پی ٹی اے کو ہی بھیجتے ہیں, اور دوسرا ہم اس کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیتے ہیں. ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو اریسٹ بھی کرتے ہیں. اور اس طرح کے بہت سے لوگ, کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, بہت سے لوگ ہم نے اس طرح کے اریسٹ کیے ہیں. ہم ان کو نیوز میں سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ انتشار پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. سوری فار انٹرپشن, مجھے اس میں ایک میسج آ گیا ہے کہ ہماری میٹنگ کسی بھی وقت کلوز ہو جائے گی کیونکہ 40 منٹس کی ہے, اینڈ آئی کانٹ فائنڈ فولڈر جہاں سے میں اس کو میٹنگ کو ایکسٹینڈ کر سکوں. لیکن اگر یہ کہیں ایک دم سے بند ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ٹائم وہ ہو گیا. آپ کنٹینیو کریں. آپ سے جی میری بات ہو گئی.
ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ بنش کو سوال کا جواب ملا ہوگا اور ہم نے کافی ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. آصف میں ضرور چاہوں گی کہ ان فیوچر ہم دوبارہ اس کے اوپر ضرور بات کریں اور اس وقت ہم اور بھی ایسی چیزوں کو جو کیسز خاص طور پہ کوئی ایسے ہوں فیمس جو کہ ڈیل کیے گئے ہوں پاکستان کے اندر ان کا حوالہ بھی دیا جائے اور ہمارا سیشن لمبا بھی ہو. لیکن یہ کہ جو آج انفارمیشن ملی ہے وہ کافی انفارمیٹیو اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا یوز کریں وہ باقی نہیں جانتے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا غلط ہو رہا ہو تو وہ رپورٹ کہاں کریں. اور آپ نے اس حوالے سے کافی چونکہ آپ روزانہ ایسے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اور آپ نے جو انفارمیشن دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ایڈریس ای میل آئی ڈیز ہیں وہ آپ نے مجھ سے ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ ہم جب اس کو پوسٹ کریں تو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ لوگوں کو یہ بھی مل سکے کہ اگر وہ کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سی جگہوں پر اور کس ای میل آئی ڈی پہ یا وہ اپنے پورٹل کے ذریعے بھی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا ہیلپ ہو سکتا ہے. آصف صاحب آپ نے اپنے مصروفیت میں سے وقت نکالا, میں بہت شکر گزار ہوں اور بہت کم ٹائم میں آپ نے جلدی وقت نکال کے دیا, یہ بہت زیادہ ہے. اب ہمارے کچھ اور دوست بھی ہمیں اس وقت جوائن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارا سیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ اکتوبر میں ہم پھر سے اس کے اوپر ایک سیشن کریں جس میں ہمارے ساتھ زیادہ لوگ موجود ہوں اور آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے معلومات دے سکیں. تو میں نے کہا میں آپ سے یہی پوچھ لوں کہ آپ ہمیں اکتوبر میں وقت دے دیں گے یا نہیں, کیونکہ آپ کا اسکیجول بہت بزی ہے. جی ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور یہ اویئرنیس کا یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو ہم نے کرنی ہے اور لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ اس چیز سے بچنا کیسے ہے. بچانا زیادہ ضروری ہے, اس کو بعد میں ڈیل کرنے سے. تو اس میں چاہوں گی کہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس پہ آپ کو بھی میری بات, جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میں چاہوں گی کہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں کہ ہمیں اپنی ڈیوائسز کو کس طرح سے سیکیور بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے بھی جو بعض اوقات الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے, آپ کے ڈیوائسز جب سیل ہونے کے لیے جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں یا اسنیچ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا کون سا مٹیریل باہر جا سکتا ہے. تو ہمیں ڈیوائسز کو یوز کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں نیکسٹ کسی سیشن کے اوپر اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن آج کا جو سیشن تھا وہ کافی انفارمیٹیو تھا, اسی لیے ہم نے اس کو ریکارڈ کیا کہ ہم اسے کہیں پہ استعمال کر سکیں. تھینک یو سو مچ آصف اینڈ تھینک یو فہمیدہ. آپ لیٹ جوائن کیا آپ نے لیکن ہماری بات چیت ہو چکی ہے, ہم اس کو شیئر کریں گے تو آپ ہوپ فلی آپ کو بھی اس میں چیزیں ملیں گی. تھینک یو سو مچ آصف صاحب. تھینک یو سو مچ.